آج 22 اکتوبر ہے۔ جس آئینی ترامیم کو ان لوگوں نے منظور کروایا، زور زبردستی لوگوں کو اغوا کر کے، لوگوں کے ساتھ جو ہے نا بےغیرتی والے پارٹ کر کے، لوگوں کے بچوں کو اغوا کیا، لوگوں کے اوپر تشدد کیا، لوگوں کو خریدا، باقاعدہ لوگوں سے مبارک زیب جیسے بغیرت لوگوں کو خریدا، جن کا ضمیر بکاؤ تھا وہ بکیں، جن کا ضمیر بکاؤ نہیں تھا وہ نہیں بکیں۔ پی ٹی آئی والوں بہت سارے لوگوں نے جو ہے لاکھوں اربوں روپے جو ہے نا ٹکرائے ہیں، کیونکہ ان کا ضمیر زندہ ہے۔ جن کا ضمیر بکا ہے ہم ان کو چھوڑیں گے تو نہیں، انشاءاللہ تعالی ان کو جو ہے نا جو بھی ہو سکے گا کریں گے۔ جو بھی انہوں نے بےغیرتی کی ہے اس کا جواب ان سے مانگیں گے بھی، ان کو بتائیں گے بھی، اور ان کو اسی طریقے سے بے نقاب کریں گے، اور ان کے اوپر کوئی جو ہے نا کمپرومائز نہیں کریں گے، ان کی عزتوں پر، ان کے کردار کے اوپر۔ جو بھی ان لوگوں نے بےغیرتی کی ہے اسی سوشل میڈیا پہ ان کو جو ہے نا عبرت کا نشان بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری طرف جو ہے نا عمران ریاض خان نے، میں اس کی ویلوگ دیکھ رہا تھا ابھی، تو اس نے باقاعدہ بتایا کہ کتنے 45 کے قریب ممالکوں نے جو ہے نا ان کی جو عدلیہ ہے شاید وہاں سے، اور ان ملکوں کی جو عدلیہ ہے، جتنے بھی جج ہیں وہاں پر، ان سب نے اس آئینی ترامیم کو مسترد کیا ہے۔ یعنی ان بغیرتوں کی بغیرتیاں جو ہے نا یہ صرف پاکستانیوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ان کو جو ہے نا پتہ اکیلا نہیں پڑ رہا ہے ہم لوگوں کو، باقی ممالک بھی ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں، اور ان لوگوں نے، اور آگے ان کی جو کابینہ ہوتی ہے، ان کے جو پارلیمنٹ ہوتی ہے وہ بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں، ہماری طرح نہیں ہوتے۔ ان کی جو جوڈیشری کا نظام ہے وہ بڑا سٹرونگ ہے، وہ ہماری طرح نہیں ہے۔ ان کا اسٹیبلشمنٹ کا نظام، ان کے جوڈیشری کا، ان کا جو ہے نا بہت سارا نظام جو ہے نا ان کا عوام کے حق میں ہوتا ہے اور انسانوں کے حق میں ہوتا ہے۔ تو وہ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں ہمارے اوپر، یہ بڑی اچھی چیز ہے کہ ان لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہیں پاکستانیوں کے ساتھ۔ اور کیونکہ جو زیادتی ہمارے ساتھ ہوئی ہے اس آئینی ترامیم میں، وہ کسی بھی معزز شخص کے ساتھ، پاکستانی کے ساتھ جو ہے سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارے جوڈیشری کا جو نظام ہے ان کو درم برم کیا اس آئینی ترامیم کے ذریعے۔ آوازیں تو اٹھیں گی کیونکہ زندہ قومیں موجود ہے۔ تو اس کے اوپر بڑی جو ہے نا خوشائن چیز ہے یہ کہ باقی ملکوں کے جو ججز ہے انہوں نے آواز اٹھائی ہمارے لیے، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم لوگ۔ اور کل علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ بھی کہا کہ موسٹ جو سینئر جج ہے اگر ان کو نہ لگایا گیا تو پھر جو نا ہم احتجاج کریں گے۔ اور میرے کو لگتا ہے کہ اس بار جو احتجاج ہوگا پی ٹی آئی کی طرف سے، وہ واپس گھر آنے کا نہیں ہوگا، وہ وہی پر جو نا یا تو ہم پی ٹی آئی والے، ہمارے بھائی، ہمارے بچے، ہمارے قائدین، یا جو بھی اس تحریک میں حصہ ڈالے گا وہ پھر واپس نہیں آئیں گے۔ وہ اس تحریک کو، اس آئینی ترامیم کو، ان چیزوں کو ختم کر کے ہی واپس آئیں گے، کیونکہ وکلا بھی کھڑے ہو چکے ہیں اور وہ اپنے جو موسٹ سینئر ہے اس کو جو نا چیف جسٹس دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور اس قاضی فائز عیسیٰ کا گیم اوور ہو چکا ہے، اس کو جانا چاہیے 25 تاریخ کو۔ منصور علی شاہ صاحب کو آنا چاہیے، اور کیونکہ ان کے جو ہاتھ پیر تھے وہ تو ویسے بھی کاٹ دیے ان لوگوں نے، ابھی بھی اگر وہ نہیں آتے تو یہ تو بہت زیادہ زیادتی ہوگی۔ تو اس کے اوپر وکلا کی تحریک بھی جو نا کھڑی ہے، وہ بھی اپنے احتجاج اپنا وہ کریں گے، اور پی ٹی آئی نے بھی جو نا اپنا اعلان کیا ہے۔ پتہ نہیں والی امین گنڈا پور صاحب کی پر تو ہمیں کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ کیا کریں گے، وہ پھر سے بھاگ جائیں گے ہمیں اکیلا چھوڑ کے۔ لیکن کسی اور کو اس احتجاج کی ذمہ داری لینی چاہیے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے پاس پورا صوبہ ہے، اپنے صوبے کو ہی سنبھالے، وہی بڑی بات ہے۔ میری طرف سے تو یہ مشورہ ہوگا کہ آپ اپنے صوبے میں ہی رہیں، اور پھر آپ جو ہے نا وہاں پر چھپ جاتے اور پھر آپ نکلتے ہو پشاور میں، تو یہ ہمارے لیے پتہ نہیں جادو کی جو ہے نا کوئی چھڑی آپ کے اوپر کسی کی ہے، آپ کو وہاں سے نکال دیتے ہیں۔ تو آپ ایسے احتجاج میں تو سمجھتا ہوں کہ آپ حصہ بھی نہ لیں، آپ سے کوئی امید نہیں ہے پی ٹی آئی والوں کی، پی ٹی آئی ورکروں کی۔ اور آپ نے کل بات کی کہ جو کی بورڈ پر بیٹھ کر جو نا وہ کرتے، یہ کرتے ہیں،
وہ لوگ احتجاج میں حصہ، تو آپ کے ساتھ تو بڑی تعداد میں لوگ گئے تھے، آپ نے ان کو کیوں چھوڑا؟ کیوں آپ نے ان کو چھوڑ کر جو ہے نا آپ خود جو ہے نا پشاور نکل گئے؟ اس راستے سے اس راستے سے لوگوں کو باتیں کرتے ہو کہ آپ جو ہے نا اپنے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یہ وہ کی بورڈ وارئر بنے ہوتے، کی بورڈ کے اوپر جو ہے نا اپنے احتجاج کرتے اور نکلتے نہیں ہیں. بہت سارے لوگ تو آپ کے ساتھ کھڑے تھے، پھر آپ کیوں غائب ہوئے؟ یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہے، لیکن جو پی ٹی آئی کی طرف سے جو کال ہوگی وہ میرے خیال سے اس بار آخری کال ہوگی. اور اس بار میں سمجھتا ہوں کہ مراد سعید کو بھی اگر بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلتے تو ان کو بھی سامنے آنا چاہیے. زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، اللہ بچانے والا ہے. نکلو، پاکستان کو خطرہ ہے اور پاکستان کے آپ آخری امید ہو. عمران خان اور آپ کے اوپر ہم نے بہت زیادہ انحصار کیا ہوا ہے. نکلو بس، اپنے لیڈر کو بھی چھڑائیں گے اور اس گھٹیا نظام کو بھی بتائیں گے کہ ہم آپ کے اس فارم 47 کی حکومت کو بھی نہیں مانتے اور اس جعلی حکمرانوں کو آئینی ترامیم کا حق بھی نہیں ہے. اور جو ڈیولپمنٹ ہوگی آپ کے سامنے رکھوں گا. مجھے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.